بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا لا تکونوا کالذین آذوا موسیٰ فبرأہ اللہ مما قالوا وکان عند اللہ وجیہا۔ سورہ احزاب پارہ نمبر 22۔ اس آیات مقدسہ میں اللہ رب العالمین جناب موسیٰ علیہ السلام کے واقعے کو ذکر فرماتے ہیں۔ اور یہ واقعہ کچھ اس طرح ہے کہ بنی اسرائیل کے اندر ایک دستور تھا۔ وہ دستور یہ تھا کہ وہ بالکل ننگے بدن ہو کر مجمع عام میں غسل کیا کرتے تھے، الف ننگے۔ مگر موسیٰ علیہ السلام گو کہ اس قوم کے ہی ایک فرد تھے بظاہر، اور آپ اس ماحول میں پلے بڑے، لیکن چونکہ اللہ نے آپ کو نبوت جیسا عظیم منصب عطا کیا تھا اور نبوت کی عظمتوں سے آپ کو سرفراز فرمایا تھا، اور آپ کی عصمت نبوت اس حیا سوز اور بغیرتی کو کب گوارا کر سکتی تھی کہ بالکل شرعام ننگے ہو کے غسل کرنا، نہانا، اس میں کوئی عیب اس کو تصور نہ کرنا۔ تو بنی اسرائیل کی بے حیائی سے آپ سخت نالاں بھی تھے، بیزار بھی تھے۔ تو آپ علیہ السلام اس لیے ہمیشہ یا تو تنہائی میں غسل فرماتے یا تہمد پہن کر غسل فرمایا کرتے۔ تو بنی اسرائیل نے جب آپ علیہ السلام کو اس طرح دیکھا، انہوں نے آپ پر ایک بہتان، تہمت لگا دی، اور بہتان یہ لگایا کہ موسیٰ علیہ السلام اس لیے ہمارے سامنے ہماری طرح غسل نہیں کرتے کہ اس کے جسم پر برس کے سفید داغ ہیں، یا یہ مردوں جیسی اس میں علامت کوئی نہیں ہے، یعنی اس طرح۔ اور یہ پروپوگنڈا اس طرح انہوں نے کیا کہ ہر بازار، ہر گلی، ہر چھوٹے بڑا اس پروپوگنڈا میں مشغول تھا، اس تہمت پہ موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں یہ باتیں کر رہے تھے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کو یہ باتیں سن کر بڑا رنج ہوا کہ چاہیے تو یہ تھا کہ یہ بے حیائی چھوڑ دیتے اور حیا کی چیز کو پکڑتے۔ یہ تو الٹا موسیٰ علیہ السلام پر الزام لگا رہے تھے، اور الزام بھی ایسا تھا کہ جو شریف آدمی سن کے برداشت نہیں کرتا عام، لیکن پھر اللہ کا نبی ہو، آپ کو بڑا رنج، بڑا دکھ ہوا، آپ کو بڑی کوفت گزری۔ تو اللہ رب العالمین نے اپنے برگزیدہ رسول پر یہ جو عیب اور تہمت لگا، اس کو لوگوں کے سامنے ختم کرنے اور لوگوں کے سامنے یہ ثابت کرنے کے لیے کہ موسیٰ علیہ السلام میں ایسا کوئی عیب نہیں، اللہ نے بھی ایک تدبیر فرمائی، کیونکہ اللہ پھر تدبیر کرتا ہے۔ وہ تدبیر کیا تھی کہ اللہ بے عیبی ظاہر کر دے، کوئی ایسا ذریعہ پیدا کر دے کہ جو اسرائیل کے لوگوں نے پروپوگنڈا کیا، ان کے شک و شبہات کے بادل چھٹ جائیں، اور آپ علیہ السلام ایک سورج اور آفتاب عالم تاب سے زیادہ روشن و آشکار ہو جائیں۔ تو آپ ایک دن ایک پہاڑوں کے دامن میں غسل کے لیے تشریف لے گئے، اور اتنا دور اس چشمے پر گئے کہ قریب کوئی آدمی نہیں تھا۔ آپ نے اپنے کپڑے، اپنا لباس اتارا اور ایک پتھر پر رکھ دیا۔ اب جب آپ غسل فرما کے اس چشمے سے باہر تشریف لائے، جس پتھر پہ آپ نے کپڑے رکھے تھے،
وہاں جب تشریف لائے تو دیکھا کہ وہ پتھر کپڑوں کو لے کے بھاگ رہا ہے. موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام بھی اس کے پیچھے، اور اس پتھر کو کہتے ہیں اے پتھر میرے کپڑے، میرے کپڑے. موسیٰ علیہ السلام اپنے کپڑوں کے حصول کے لیے اس پتھر کے قریب جاتے، وہ آگے سے اتنا تیز بھاگنا شروع ہوتا. وہ بھاگتے بھاگتے بنی اسرائیل کے بازاروں میں بھی گھوما، اور موسیٰ علیہ السلام بھی پھر اسی حصول کے لیے بازار میں اور پورے بنی اسرائیل کے شہر اور بستی کے اندر گلی کوچوں میں جب پہنچ گیا، اور جب بنی اسرائیل کے ہر چھوٹے بڑے مردوں نے موسیٰ علیہ السلام کو پاہوں سے سر تک دیکھ لیا اور تسلی ہوگی کہ اب اس میں عیب کوئی نہیں، موسیٰ علیہ السلام بے عیب ہیں، بلکہ جسم اقدس کا ہر حصہ حسن و جمال میں اس قدر نقطہ کمال کو پہنچا ہوا ہے کہ کوئی عام انسان اس تک نہیں پہنچ سکتا. تو وہ پتھر رک گیا، تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنا لباس پہنا اور اس پتھر کو اٹھا کر پھر آپ نے اپنے جھولے میں رکھ لیا. تو یہ واقعہ اس کو قرآن پاک نے یوں پھر بیان کیا. یہ بخاری شریف میں بھی کتاب الانبیاء میں جو میں نے عرض کی ہے، اور تفسیر ساوی میں بھی، کہ قرآن پاک نے کہا کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تکونوا کالذین آذوا موسیٰ فبرہ اللہ مما قالوا وکان عند اللہ وجیہا. اے ایمان والو، ان جیسے نہ ہونا جنہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو ستایا تو اللہ نے اسے بری فرما دیا. یعنی موسیٰ علیہ السلام کو انہوں نے کیا ستایا؟ آپ پر الزام لگایا، تہمت لگائی، آپ کو عیب دار کہا، اور اللہ نے پھر اسے بری فرما دیا اس بات سے جو انہوں نے کہی تھی کہ نعوذ باللہ اس کے وجود پر کوئی برس کا داغ ہے، یا یہ اس کے اندر مردانہ علامت کوئی نہیں. تو موسیٰ اللہ کے ہاں آبرو والا ہے، موسیٰ علیہ السلام اللہ کے ہاں عزت والا ہے. تو اس طرح یہ پتھر کا معاملہ، اور پھر موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے بے عیب ثابت کیا، پیدا تو بے عیب کیا ہی تھا.